السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو جس دن اسٹارٹ ہو چکا تھا اور جو ہے وہی میری روٹین۔ ابھی میں آج بھی ڈاکٹر کے یہاں گئی تھی کیونکہ جو ہے مجھے آج رپورٹس لانی تھیں اپنی، جو میں نے کل ٹیسٹ کروائے تھے۔ تو جو ہے بس ولاگ جو ہے میں نے صبح سے اسٹارٹ نہیں کیا تھا، تو بس یہاں آج جو ہے میں نے جمعے کی نماز کے بعد اسٹارٹ کرا تھا ولاگ کو، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں میں اپنی رپورٹس بھی لے آئی تھی۔ کیا کہتے ہیں اصل میں مجھے بہت زیادہ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ کو جب ساری رپورٹس آ جائیں گی، تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا مطلب تیزابیت وغیرہ ہو رہی تھی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، اور جو ہے نا ہوا میں بھی جو ہے نا پسینے ایسے آ رہے تھے جیسے پتہ نہیں مطلب کتنی گرمی لگ رہی ہے مجھے، بہت زیادہ جو ہے نا طبیعت عجیب سی تھی، کمزوری، ٹانگوں میں درد۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ معدے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان سب چیزوں کی علامت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو شوگر ہے، تو پھر سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے، یورین ٹیسٹ، شوگر ٹیسٹ، اور بلڈ کی مطلب کمی تو نہیں ہے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سب۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب کچھ بالکل کلیئر آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف معدے پہ جو ہے تیزابیت اور جو ہے نا گیس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ ڈاکٹر نے ہر چیز چیک کر لی ہے، جگر، پتا وغیرہ سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور جو ہے نا سارے رپورٹس کی آ گئی ہیں ٹیسٹ کی رپورٹس، تو جو ہے نا وہ سب کلیئر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بس یہ تیزابیت کی وجہ سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، اور جو ہے نا ایک دم جو ہے نا گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر نے مجھے گولی اور سیرپ لکھ دیا ہے، اور 2 ٹیبلٹ طاقت کے لکھ کے دے دیے ہیں انہوں نے۔ باقی اس کے علاوہ بس کیا کہتے ہیں ہاسپٹل سے آ گئی تھی میں، مطلب ڈاکٹر کے یہاں سے صفائی وغیرہ کر کے گئی تھی، آئی تو پھر میں نے نا مطلب نماز کے لیے نہائی دھوئی تیار ہوئی، اور پھر میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر میں نے گرم گرم روٹی بنا کے دی سب کو، پھر سب سے آخر میں آ کے بیٹھی تھی یہاں پہ بچے اور جو ہے نا شوہر وغیرہ سب کھانا کھا چکے تھے۔ اچھا جی، میں رات کے کھانے کا بھی ڈیسائیڈ کر رہی تھی کیا کریں کیا نہیں کریں، کیونکہ دوپہر میں تو میں نے وہ کھایا تھا جو ہم نے کل چنے کی دال گوشت بنایا تھا، اور یہ تھے پائے، یہ امی نے پائے بھیج دیے تھے کیونکہ امی کے پاس رکھے ہوئے تھے پائے، امی نے کہا یہ تو کوئی کھا ہی نہیں رہا، تو پھر ہم لوگوں نے پائے بھی کھا لیے تھے، تو دوپہر میں تو میں نے یہی پورا کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا چلو آج ہم گولا کباب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری ریسیپیز تو آپ کو پتہ ہے بقرعید کے دنوں میں ہی بنتی ہیں، الگ الگ ریسیپیاں کہ یہ بنا لیں وہ بنا لیں، تو بس یہاں پہ کچن دیکھیں پورا اس قدر کا پھیلا ہوا تھا۔ اچھا اتنی کوئی دیر ہو گئی تھی قیمہ ہونے میں کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کیا کرا، سب سے پہلے تو سارے مسالے وسالے سب نکال کے رکھ لیے تھے پہلے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں پھر بعد میں قیمہ جب پس کے آیا تو اس میں نے مسالہ ڈال دیا تھا۔ یہاں پہ جو ہے نا میں کوئلے کو جو ہے نا سلگا رہی تھی، اس میں مجھے دھونی دینی تھی۔ دوسرے چولہے پہ میں نے پیاز کو فرائی کرا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیاز کو پھر گلینڈر کر کے مطلب پیس کے اس میں ملا دیا تھا، اور یہ گھر کے مسالے کے بنے تھے، اور اتنے مزے کے کوئی کباب بنے تھے کہ میں نے اوپر بھیجے تھے، تو جو ہے نا اوپر سب لوگ سمجھے کہ میں نے پیکٹ کے بنائے، لیکن یہ میں نے پورا ٹوٹل جو ہے نا گھر کا مسالہ ڈالا تھا، اس میں نے پیاز کو فرائی کر کے پیسا تھا وہ ڈالا، اور کوئلے کی دھونی دی تھی مسالہ لگانے کے بعد۔ اچھا مسالے میں لال پسی کٹی مرچیں ہیں، اور جو ہے نا دھنیے پسے ہوئے تھے، اور گرم مسالہ، بھنا زیرہ، اور جو ہے نا کچری پاؤڈر، کچا پپیتا، لہسن ادرک، ہری مرچیں، اور تھوڑا سا بیسن، تو یہ سارے اسپائسیز ڈالے تھے، اور بہت مزے کے کباب بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے اتنی جلدی کوئی اپنا ہاتھ چلا رہی تھی کہ میں جو ہے نا بس چاہ رہی تھی جلدی سے کھانا تیار ہو جائے، کیونکہ گیس جانے والی تھی، لائٹ بھی ہماری 9:30 بجے چلی جاتی ہے، گیس 10 بجے جاتی ہے، تو میں نے بہت تیزی سے سارے کام کرے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں اتنے مطلب گھبرا گئے تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا چیز کیا کروں، اور پھر برتن وغیرہ تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، وہ تو سب سے آخر میں نے دھوئے، جب میں نے پہلے اس میں کباب تیار کرے، پھر دوسرے چولہے پہ میں روٹی بناتی رہی، پھر میں نے کبابوں کا چولہا بند کر دیا آدھے فرائی کر کے، میں نے کہا پہلے میں روٹی بنا لوں، کیونکہ میرا سلینڈر جو ہے نا تھوڑا چھوٹا ہے، تو اس پہ روٹی پکنی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا روٹی پہلے میں چولہے پہ بنا لوں، کباب تو یہ ہوگا کہ میں سلینڈر پہ بھی فرائی کر لوں گی اگر گیس چلی جائے گی تو یہاں پہ جو ہے پہلے تھوڑے سے کباب بنائے، میں نے کہا نمک مرچیں وغیرہ سب چیک کر لوں، اگر تھوڑی سی کم بھی ہوں گی تو پھر میں ملا دوں گی، تو یہاں پہ جو ہے آدھے کباب بنا کے پھر میں روٹی بنانے چلی گئی تھی، اور جو ہے نا یہ دیکھ کے آپ دیکھیں مطلب میں نے اس کو میرینیٹ بھی نہیں کرا ہے زیادہ دیر کے لیے، بس میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں مسالہ لگایا ہے، اور مسالہ لگاتے ہی میں نے اس کو بنا لیا، مطلب 1 گھنٹے کے لیے بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا ہے، آدھے گھنٹے کے لیے بھی،
تو اصل میں نے بتایا نا قیمے میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ مجھے ہر کام اتنی تیزی سے کرنا پڑا اور اتنی جلدی کرنا پڑا. پھر گیس کا مسئلہ، پھر لائٹ کا مسئلہ. ایک تو اتنے مسئلے ہیں یہ والے، اتنے بڑے کوئی مسئلے لگتے ہیں کہ لائٹ جانے والی ہے تو گیس جانے والی ہے. جن کے یہاں لائٹ نہیں جاتی ہے ان کی زندگی اتنے سکون میں ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ لائٹ نہیں جاتی ہے کوئی ہلچل، کوئی ہبڑ دبڑ کچھ نہیں ہے، سکون سے بندہ کام کر رہا ہے اپنا. یہاں تو لائٹ کے چکر میں جو ہے نا ہر کام اتنی تیزی سے کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک تو گیس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جو ہے نا اب یہ والے کھانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا گرم گرم پکتے رہو، گرم گرم کھلاتا رہے بندہ، جبھی مزہ آتا ہے اور جبھی پھر جو ہے نا پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. اب وہ والی چیز تو ہے نہیں نا پہلے سے تیار کر کے میں اس کو رکھ دوں پھر گرم ہو جائے، تو وہ والی بات نہیں آئے گی جو تازے جو فرائی ہوتے ہیں. تو جی بس یہاں پہ جو ہے یہی سارے کام ہو رہے تھے، یہی سلسلے چل رہے تھے. پھر کل کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کل کیا بناؤں. ایک تو پکانے کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ جو ہے نا فکر لگی رہتی ہے کہ اب کیا پکے اب کیا پکے. اور پھر ایک تو چاہیے سب کو ٹائم پہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے. اب بچے تو آپ کو پتہ ہے کھاتے ہیں پھر کھیل کود میں جو ہے نا سب ہضم کر لیتے ہیں، تو جو ہے نا بچوں کو بھی ٹائم پہ کھلانا پڑتا ہے. بس جی یہی روٹین چل رہی تھی. اچھا جی میرے چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرتیے گا اور آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور جو ہے نا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریے گا. اچھا آپ لوگ ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہیں میری لیکن لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کرتے، تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جو ہے نا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں. اور جو ہے نا مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میرے بلاگس کیسے لگتے ہیں. میری کوشش یہی ہے کہ میں روز جو ہے نا مطلب اپلوڈ کروں، لیکن کبھی کبھی اتنی زیادہ مصروفیات ہو جاتی ہے کہ بچوں کے چکر میں نہیں کر پاتی. تو بس یہاں پہ جو ہے کباب دیکھیں کہ اتنے مزے کے کوئی کباب مطلب بنے تھے اور اتنے ٹیسٹی بھی تھے کہ نمک مرچیں ہر چیز بالکل ٹھیک تھی. اصل میں میرا بیٹا آ گیا تھا اٹھ کے، تو وہ کہنے لگا مما مجھے اندھی کرا دے. تو جی بس انہی بچوں کے چکر میں جو ہے نا میری ویڈیوز وغیرہ رہ جاتی ہیں، میرے بلاگس رہ جاتے ہیں. اچھا جی میرے چینل کو لائک شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا. اوکے آنے والی ویڈیو میں اب ملیں گے. اللہ حافظ.